اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیۃ یجوز المعاوضۃ علی غیر قلب الحراش فی الجملۃ بلا خلاف ظاہر الا من ظاہر اطلاق الامانی ولعلہ کاطلاق کثیر من الاخبار بان ثمن القلب سہت محمول علی الحراش لتواتر الاخبار والصفازة النقل الإجماع على جواز بيع ما عدا قلب الحراش في الجملة ثم إن ما عدا قلب الحراش على أقسام أحدها قلب السيد السلوكي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز الثاني قلب السيد غير السلوكي وبيعه جائز المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيذاء وغيرها الاخبار المستفيضة۔ ہم نے یہ بتایا مقاصد محرمہ میں جو پہلی قسم تھی وہ الاکتساب بالآیان النجسہ، نجس العین چیزوں پر اکتساب کرنا، بزنس کرنا، ان پہ کچھ کمانا حرام ہے۔ اس میں سے کچھ ایکسیپشن ہے۔ پہلا جو ہے وہ غلام ہے، جو کافر ہو یا مرتد ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ مجملاً یہ کہا فی الجملہ کہ جو غلام ہے اگر وہ نجس العین بھی ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ یہ پہلی ایکسیپشن ہے نجس العین سے۔ اور دوسرا جو استثناء ہے یا ایکسیپشن ہے وہ ہے شکاری کتے کا۔ ما عدا قلب الحراش، انہوں نے عنوان ایک عام عنوان لیا ہے کہ آوارہ کتے کے علاوہ فی الجملہ جو کتے ہیں یعنی شکاری کتا، تو اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب جو ایک عنوان لیا انہوں نے کہ آوارہ کتے کے علاوہ، تو آوارہ کتے کے علاوہ پھر کئی کیٹیگریز ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ آج ہم صرف دو کیٹیگریز کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ قلب سلوکی ہے اور دوسرا جو ہے قلب صید ہے جو غیر سلوکی ہے۔ تو قلب سلوکی کے سلوک ایک یمن میں ایک گاؤں تھا، قریہ تھا، شہر یا گاؤں سمجھ لیں۔ تو یمن کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی اس زمانے میں، جو حضور کے زمانے میں یمن سے حلے آتے تھے، بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ شرٹس سمجھ لیں، حلے جو پورا کور کر لیتے تھے۔ تو عربوں میں تو وہ پورا اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ اس زمانے میں یمن سے آتے تھے۔ اسی طرح سے یمن میں جو ہے وہ شکاری کتے پلتے تھے۔ قریہ تھا، اس کا نام تھا سلوک۔ وہاں کا کتا آتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا سلوکی۔ وہ سدھایا ہوا کتا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، شکار کھیلتا تھا۔ تو جو یہ قلب سلوکی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر نص آئی ہے کہ سلوکی، اور اجماع بھی منعقد ہے، سلوکی کتے کا بیچنا جائز ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ کتا ہے شکاری کتا، تو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اجماعات بھی شامل کر سکتے ہیں، شہرت بھی لا سکتے ہیں، اور اخبار مستفیضہ بھی آ سکتی ہیں، دعوی تواتر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سلوکی کتا ہے اس کے بارے میں یقینی 100% یہ ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ اور جو غیر سلوکی اور شکاری کتا ہے، جیسے جرمنی سے آئے یا فرانس سے آئے یا کہیں اور سے آئے، اور وہ شکاری کتا ہو تو اس کا بیچنا، رکھنا، خریدنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو البتہ یہ کہ منفعت محللہ کے لیے نا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن یہ کہ شکاری کتا تو بھی شکار کھیلنے کے لیے، تو خیر تو اس کا بیچنا جو جائز ہے۔ اس کے اوپر جو روایات ہیں وہ روایات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایات جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے وہ نتیجہ نکالیں گے کہ شکاری کتا جو سلوک سے نہ آیا ہو اس کا بیچنا، خریدنا اور اس پہ بزنس کرنا جائز ہے۔ یہ جو ہمارے علاقوں میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو کتا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ یہ جو ہے وہ ماشیہ میں آتا ہے، اس کا بھی آئے گا۔ الثانی قلب السید غیر السلوکی،
ہاں اچھا، یہ جو شروع میں انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو عبارت میں اس کی وضاحت کر لوں نا آسانیہ، تو اس میں دیکھیے تھوڑی سی دقت کر لیں اس میں. یجوز المعاوضۃ علی غیر قلب الحراج فی الجملۃ بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کی یہ بات ہوئی ہے کہ غیر قلب حراج کو بیچنا خریدنا، اس پہ کوئی ٹرانزیکشن کرنا جائز ہے. الا مان ظاہر اطلاق العمانی، عمانی جو تھے وہ ایک فقیہ تھے، بظاہر جو وہ سنی سے شیعہ ہوئے تھے. یہ ابن جنید اسکافی اور عمانی یہ دو تھے جو سنی سے شیعہ ہوئے تھے، اور ان کا بھی قول نقل کیا جاتا ہے، بڑے فقیہ تھے. تو ان کا اطلاق آیا اس سلسلے میں کہ کتے کو بیچنا جائز نہیں ہے بطور مطلق، بغیر کسی تفصیل کے، بین الحراش وغیر الحراش. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روایات میں جو آیا اس اطلاق کے اوپر عمل کیا ہے کہ جیسے لعلہ اطلاق العمانی کا اطلاق کثیر من الاخبار، لعلہ کی ضمیر جو اطلاق عمانی پہ پلٹے گی. اطلاق عمانی بہت سی اخبار کا جو ہے وہ اطلاق کی طرح سے ہے، جس میں بطور مطلق آیا کہ سمن الکلب سہتن. تو سمن الکلب سہتن اگر اسے بطور مطلق لے لیں تو کتے کا بیچنا، شکاری کتے کا بیچنا بھی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا. تو کہنے محمول علی الحراش، اس کو حمل کریں گے ہم اس حدیث کو کس کے اوپر؟ آوارہ کتے کے اوپر. جو حدیث میں آیا سمن الکلب سہتن، اس کو ہم کریں گے کس کے اوپر؟ آوارہ کتے کے اوپر. تو جو غیر آوارہ کتا ہے وہ جائز ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے فقہائے امامیہ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور جو شیخ عمانی کا اطلاق تھا اس کو بھی ہم لے گئے اخبار کے اطلاق کی طرح سے کس کے اوپر؟ آوارہ کتے کے اوپر. تو جو غیر آوارہ کتا ہے یعنی شکاری کتا ہے، سلوکی یا غیر سلوکی، اس کو بیچنے خریدنے کا جو جواز ہے وہ اس سے نہیں ٹکرائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ صلوات پڑھیں. ثم انما عدا قلب الحراش علی اقسام، پہلا جو ہے وہ قلب سید سلوکی، سلوکی ہے. یہ کہنے متیقن من الاخبار و معاقد الاجماعات، اجماعات کا جو معقد ہے جس پہ اجماع کی گٹھا بندھی وہ یقیناً سلوکی ہے، اور جس پہ اخبار کا تواتر اترا وہ یقیناً سلوکی ہے. اچھا، دوسرا جو ہے قلب السید غیر سلوکی، وَبَيْعُ جَائِزٌ عَلَى الْمَعْرُوفِ، یہ علی المعروف من غیر ظاہر اطلاق المقنعۃ و نہایہ. نہایہ میں اور مقنعہ میں یہ جو یعنی کوئی فقی جب فتویٰ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ نہایہ اور مقنعہ کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ضرور دیکھتا ہے کہ وہاں کیا بات آئی ہے، کیونکہ نہایہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مقنعہ کے بارے میں بھی یہی ہے، نہایہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ حدیثوں سے بنا ہے. تو یہ دیکھتے ایک فقی کے لیے ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ مقنعہ میں کیا بات آئی، نہایہ میں کیا بات آئی. تو کہا اس میں تو ظاہر اطلاق وہاں پہ بھی یہی آیا کہ کتے کا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، تو ہم اس اطلاق کو بھی جو ہے وہ حمل کریں گے کس کے اوپر؟ آوارہ کتے کے اوپر. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْمَحْكِيِّ عَنِ الْخِلَافِ وَالْمُنْتَهَى وَالْإِيذَاءِ وَغَيْرِهَا. تو يَدُلُّ عَلَيْهِ، يَدُلُّ جو ہے وہ فعل ہو جائے گا، الاخبار المستفیضہ فاعل ہو جائے گا اس کا، اور یہ جو ہے قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهى والإيذاء وغیرها یہ بریکٹ میں آ جائے گا. عبارت واضح ہو گئی. منها قوله علیہ السلام فی روایت القسم ابن الولید کانا سال. تو اب آپ جب دیکھیں ایک فقی آ کے بولتا ہے نا روایہ، اس کا مطلب یہ معتبر نہیں ہے، لیکن وہ معیدات کے طور پر، وہ سپورٹ کے طور پر اس کو لے کے آتا ہے. یا کسی نے جیسے کسی چلتے پھرتے فقی نے اس کے اوپر ہو سکتا ہے فتویٰ دے دیا ہو، ورنہ روایت کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے. تو روایت اگر کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. مینا قول علیہ السلام فی روایت القسم ابن ولید قال سالت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید. قسم ابن ولید کہتا ہے کہ میں
قسم ہے یہاں ہمارے پاس، آپ کے پاس قاسم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے قاسم. تو قاسم ابن ولید جو وہ راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ اس کتے کی قیمت کے بارے میں پوچھا جو شکار نہیں کھیلتا. قال سحتن، آپ نے فرمایا کہ گناہ ہے. وہ اما السیود، اور جہاں تک وہ کتے، السیود یعنی الف لام جو ہے وہ کتے پہ پلٹ رہا ہے، یعنی الکلب الذی ہوا من الصائد، سیود جمع ہے یعنی وہ کتے جو شکاری ہیں. وہ اما السیود، اور جہاں تک شکاری کتوں کا تعلق ہے، فلا باس بہ، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. ومنها صحیح وعن ابن فضال، ابن فضال سے صحیح حدیث ہے، عن ابن جمیلہ عن لیث قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الکلب السیود یباع، میں نے شکاری کتوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ بیچے جا رہے ہیں. قال نعم، کہا کہ ہاں صحیح ہے. ویؤکل ثمنہ، اور اس کی ثمن جو ہے وہ کھائی جائے گی. مولا نے جائز قرار دیا. ومنها روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ثمن کلب الصید قال علیہ السلام لا باس بہ واما الاخر فلا یحل ثمنہ. تو ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکاری کتے کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دوسرا کتا ہے یعنی آوارہ کتا، فلا یحل ثمنہ، جو شکار نہیں کھیلتا وہ جو ہے وہ اس کی ثمن جائز نہیں ہے. اب جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ کتا جو بکریاں سنبھالتا ہے، تو اگر اسے کہیں شکار کھیلے تو کھیل سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی اتنی تربیت ہے کہ شکار اگر اسے کھلوائیں تو کھیل لے گا، اتنا سدھایا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اتنا سدھایا ہوا ہے کہ وہ شکاری کتے کے زمرے میں آ جاتا ہے تو یہ حدیث اس پہ میچ کر جائے گی. یعنی بالفعل جو ہے وہ شکار کھیلنا اس کا وہ نہیں ہے، یا اگر شکار کھیل سکتا ہے اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ اتنا تربیت یافتہ ہے کہ شکار کھیل سکتا ہے تو وہ شکاری کتا ہو گیا. تو جب شکاری ہو گیا تو پھر یہ حدیث اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر صادق آ جائے گی، اور اس کا بیچنا خریدنا اور اس کا رکھنا اور بکریوں کی حفاظت کے لیے بھی وہ صحیح ہو جائے گا. ابھی پڑھتے آتے ہیں جی. اس کے لیے تو الگ سے بحث کیا اس کے لیے، ابھی اس میں دیکھتے ہیں. وَمِنْ أَمَانِ دائم الاسلام للقاضی نعمان المصری، دائم الاسلام اہل سنت کی کتاب ہے قاضی نعمان مصری کی، جو امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. انہو قال لا باس بثمن کلب الصید، لا باس بثمن کلب الصید یعنی شکاری کتے کی ثمن میں کوئی حرج نہیں ہے. ومنہ روایت مفہوم روایت ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمن الخمر ومہر البغی وثمن الکلب الذی لا یصاد من السحت. اچھا، مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم کی تعریف بتائیے اصول میں. میں گیا تھا اس کا مفہوم نہیں، مفہوم کی کیا تعریف ہے اصول میں؟ انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، کیا ہے؟ انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، یعنی حکم جہاں منتفی ہو جائے شرط کے منتفی ہونے سے. جیسے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کرنا. اس کا مطلب فاسق کے علاوہ کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا، اگر تم نہیں آئے تو میں نہیں آؤں گا. تو جب مولا نے فرمایا کہ وہ کتا جو شکار نہیں کھیلتا اس کی ثمن سحت ہے، مہر البغی ہے یعنی جو فاحشہ عورت ہے اس کا مہر ہے، اجرت جو وہ فحاشی کی اجرت لے رہی ہے وہ سحت ہے، حرام ہے. جو شراب سرو ہو رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اس کی اجرت سحت ہے. تو جب مولا نے ان 3 چیزوں کی اجرت کو سحت فرمایا، اس میں تیسری چیز وہ کتا جو شکار نہیں کھیلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتا شکار کھیلتا ہے اس کی ثمن سحت نہیں ہے، جائز ہے. تو یہ ہو گیا کیا مفہوم.
لکھے مفہوم لکھے. انتفاع الحکم عند انتفاع شرط جب حدیث میں فرمایا عند انتفاع شرط، جب حدیث میں شرط ہی، شرط نہیں شرطے ہی، شرطے، ہاں، جب حدیث میں فرمایا کہ شراب کی سمن اور فاحشہ ماڈلنگ کرنے والی، ڈانسنگ ماڈلنگ اور فحاشی کرنے والی عورت کی سمن، شراب کی سمن یعنی شراب بنانے، شراب پیک کرنے، شراب سرو کرنے، شراب کی ماڈلنگ کرنے سے مارکیٹنگ کرنے کی جو سمن ہے وہ حرام ہے. تو ابھی شراب کی سمن اور فاحشہ عورت کی سمن، فاحشہ عورت کا مہر کا لفظ استعمال کیا، مہر البغی، یعنی ایک عورت جو ہے وہ دلہن بن کے بیٹھتی ہے کہ اس سے نکاح ہو تو اس کا مہر ہوتا ہے، اور ایک فاحشہ عورت ہوتی ہے جو نامحرموں کے مجمع میں جو ہے وہ ناچتی ہے اور پھر وہ غلط کام. ہاں مہر اجرت ہے تو مہر کا لفظ استعمال کیا نا. ایک عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اور نکاح کا مہر ہوتا ہے اس کا، اور ایک کا جو زنا کا اور فحاشی کا جو ہے وہ مہر ہوتا ہے، یا ماڈلنگ کا یا ڈانسنگ کا یا زنا کا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہر البغی حرام سوتن. تو سوت کی جو 3 قسمیں بیان کی، سمن الخمر یعنی شراب کی سمن، اور فاحشہ عورت ماڈلنگ کرنے والی عورت، ڈانسنگ کرنے والی عورت، فاحشہ عورت کے مہر کی رقم، اور اس کتے کی سمن جو شکار نہیں کھیلتا. کتے کی سمن، اس کتے کی سمن اس شرط کے ساتھ کہ شکار نہ کھیلتا ہو. کتے کی سمن بشرطی کے شکار نہ کھیلتا ہو. تو جب یہ شرط منتفی ہو جائے گی، اگر یہ شرط منتفی ہوگی تو پھر وہ کتا سامنے آئے گا جو شکار کھیلتا ہو. انتفاع الحکم عند انتفاع شرط. تو حکم یہ ہے کہ سمن حرام ہے جب کتا شکار نہیں کھیلتا. تو جب کتا شکار کھیلتا ہے، اب یہاں تو نئی اور ہاں میں آ گئی نا، کتا شکار نہیں کھیلتا، تو نہیں کھیلتا یہ والی شرط جب منتفی ہوگی تو پھر یعنی وہ کتا آئے گا جو شکار کھیلتا ہے. تو وہ کتا جو شکار کھیلتا ہے اس کی سمن جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. انتفاع شرط، انتفاع الحکم. حکم کیا تھا؟ سمنہ سہتن. تو سمن الخمر و مہر البغی و سمن الکلب الذی لا یسعد سہتن. یہ حدیث یاد کرنی چاہیے، اس حدیث کو پڑھنا چاہیے، معنی کرنا چاہیے. سمن الخمر و مہر البغی، اور وہ جو ہے وہ فاحشہ عورت آ کے بیٹھے گی ماڈلنگ کرتی ہوئی، وہ پروگرام میں آئے گی. اللہ کا بہت شکر ہے میرے حالات بالکل سب صحیح ہیں، سب جو ہے وہ 1,00,000 1,50,000 روپے کما لیتی ہوں. حضور نے فرمایا جی ہاں پنجتن کا کرم ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہی ہے تو پنجتن کا کرم ہے، یا جو بھی وہ کہہ رہی ہے اس کے کہنے سے جو اس نے 1,50,000 حاصل کیے وہ سہت ہے، جائز نہیں ہے. پنجتن کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب میں جو 1,50,000 اس نے حاصل کیے ہیں یہ سہت ہے، جائز نہیں ہے، حرام کے پیسے. تو یہ واضح ہو گیا. کیا کہا انہوں نے؟ ایک لفظ بولتے ہیں لیکن وہ اس پہ دقت کرے. وَمِنْهُ مفہوم و روایت ابی بصیر
عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمن الخمر ومہر البغی وثمن الکلب الذی لا یصاد من السہت ومنها مفہوم روایت عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام. عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کی، کہا فرمایا کہ ثمن الکلب الذی لا یصید سہتن، مولا نے فرمایا کہ اس کتے کی ثمن جو شکار نہیں کھیلتا سہت ہے. تو اس میں بھی جو شرط ہے انتفاع شرط یہ ہے کہ شکار نہیں کھیلتا، تو جب یہ شرط منتفی ہوگی تو اس کا مطلب ہے شکار کھیلتا ہے. تو جو کتا شکار کھیلتا ہے تو اس کی ثمن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اچھا، اب یہاں پہ ایک نیا مطلب ہے. سما جہاں پہ بھی کہے نا تو سما کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا مطلب ہے جو یہ لے کر کے آ رہے ہیں. سما سے جو ہے وہ جو پہلے کا مطلب تھا وہ ختم ہو گیا، اب ایک نیا مطلب لے کر کے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں، ادھر دیکھیے، اس زمانے میں جو کتے تھے وہ سلوک سے ہی آتے تھے، شکاری کتے. تو غیر سلوک سے جو ہے وہ، کیونکہ کتے کو مطلب انسان کو تربیت کرنا بہت مشکل ہے، کتے کو تربیت کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کتے کو سدھانا، اب یہ سدھایا ہوا کتا ہے، تو یہ جو سدھایا ہوا کتا ہے یہ صرف یمن سے آ رہا ہے. تو جن حدیثوں میں بھی آیا جن سے آپ مفہوم نکال رہے ہیں کہ ثمن الکلب الذی لا یصید سہتن جائز لا باس بہ وثمن الکلب الذی لا یصید سہتن، تو یہ جو جتنے بھی شکاری کتوں کے جواز کی حدیثیں آئیں، یہ حدیثیں منصرف ہیں سلوکی کی طرف، کیونکہ سلوک سے آ رہا ہے سدھایا ہوا کتا، شکاری کتا جو ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے. تو یہ سارا کا انصراف جو ہے وہ شکاری کا انصراف سلوکی کی طرف جائے گا. تو اس معنی میں پھر یہ ہو جائے گا کہ سلوکی کا بیچنا جائز ہو جائے گا اور غیر سلوکی کا بیچنا حرام ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. ثم ان دعوی انصراف حاضر الاخبار، ان اخبار میں جو لفظ آیا ہے ثمن الکلب الصائد الذی یصید لا باس بہ، یہ جو صائد آیا ہے یہ صائد موضوع لا ہے شکاری کتے کے لیے، لیکن یہ اگر توجہ کریں گے تو انصراف منصرف ہو رہا ہے سلوکی کی طرح. دعوی انصراف حاصل الاخبار کمعقد الاجماعات المتقدمہ الی السلوکی ضعیفتن. ضعیفتن جو ہے وہ کس کی خبر ہے؟ دیکھو عبارت میں نہیں، ضعیفتن کس کی خبر ہے؟ دعویٰ کی. یہ جو ادعا ہے، یہ ادعا کرنا کہ معقد اجماعت جس چیز پہ بندھا اور روایات جس چیز پہ آئیں وہ انصراف رکھتا ہے سلوکی کی طرف، یہ دعویٰ ضعیفت. لمن الانصراف لعدم الغلبۃ المعتد بها على فرض تسلیم کون مجرد غلبۃ الوجود من دون غلبۃ الاستعمال منشا للانصراف. یہاں پہ کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہاں پہ شیخ ایک مطلب کہہ رہے، لکھے شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا معنی موضوع لا ہوتا ہے. لکھے ایک لفظ ہوتا ہے اس کا معنی موضوع لا ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اس کا معنی موضوع لا ہوتا ہے، یعنی معنی حقیقی جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع ہوا. جیسے آپ نے کہا طالب علم کہا، ٹھیک ہے نا، تو طالب علم یعنی کوئی بھی علم، اگر کوئی زمین کا علم حاصل کر رہا ہے یا فلکیات کا بھی علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے، سائنس کا علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے، اور جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے.
لیکن طالب علم یہاں پر منصرف ہو گیا کس کی طرف؟ دینی علوم حاصل کرنے والے کی طرف طالب علم کا لفظ منصرف ہو گیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ انصراف کا منشا لکھیں. یہ میاں منشا نہیں کر دینا ورنہ سیاست میں چلا جائے گا. انصراف کا منشا غلبہ وجود نہیں ہے، غلبہ استعمال ہے. غلبہ وجود نہیں ہے، غلبہ استعمال ہے. وجود، ہاں غلبہ وجود، غلبہ وجود نہیں ہے، غلبہ استعمال ہے. یعنی ادھر دیکھیں، اس بات کو میں سمجھاؤں آپ کو کہ اگر وہ کہیں کہ زیادہ تر کتے، زیادہ تر شکاری کتے وہیں سے بن کے آتے ہیں. کہاں سے؟ سلوک سے. تو زیادہ تر شکاری کتے وجوداً، وجود کے لحاظ سے غلبہ وجود سلوکی کتوں کا ہے. سلوک جو ہے وہ یمن کا ایک قریہ ہے، وہاں سے جو وہ شکاری کتا بن کے آتا ہے. تو غلبہ وجود جو شکاری کتوں کا عنوان ہے، وہ وجود غلبہ وجود کے اعتبار سے سلوکی کے اوپر منطبق ہونا چاہیے. تو اس طرح جو لفظ آیا روایات میں، وہ غلبہ وجود کی وجہ سے سلوکی کی طرف منصرف ہو جانا چاہیے. جیسے آپ لفظ طالب علم کو طالب علم میں دینی میں بار 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 استعمال کر رہے ہیں، تو وہ طالب علم کی طرف منصرف ہو جاتا ہے، دینی علوم کے طالب علم کی طرف منصرف ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو قلب سائد ہے، اس کا جو انصراف ہے وہ سلوکی کی طرف ہو جائے گا. تو شیخ کہہ رہے ہیں یہاں آپ نے غلطی کی ہے، کیونکہ جو انصراف کا منشا ہے وہ غلبہ استعمال ہے، غلبہ وجود نہیں ہے. اب کتاب پہ آ جائیے واپس، سمجھ گئے بات؟ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انصراف کا جو منشا ہے وہ غلبہ استعمال ہے، غلبہ وجود نہیں ہے. ثم ندعا و انصراف حاضر الاخبار، ان اخبار میں انصراف کا دعویٰ کرنا، ادعا کرنا معاقد اجماعات متقدمہ کی طرف سے، یعنی اجماعات جن چیزوں پہ بندھا ہو، کہ اجماعات بھی بندھا تو سلوکی کے اوپر، اور اخبار بھی منصرف ہوئی سلوکی کے اوپر. جیسے لفظ طالب علم دینی طالب علم کے لیے منصرف ہو جائے تو الی سلوکی ضعیفۃ، ضعیف لمن الانصراف، انصراف کو منع کرتے ہیں کیونکہ لعدم الغلبۃ المعتد بہا، اول تو غلبہ نہیں ہے اتنا کہ جس پہ توجہ کی جا سکے. علی فرض تسلیم میں اگر ہم فرض کر لیں کہ مجرد غلبہ وجود منشا انصراف نہیں بن سکتا، من دون غلبۃ الانصاف، من دون غلبۃ الاستعمال منشا للانصراف. یعنی کہہ رہے ہیں دو جواب دیے شیخ نے. ایک جواب یہ ہے کہ منشا انصراف غلبہ استعمال ہوتا ہے، غلبہ وجود نہیں ہوتا. اور اگر ہم مان بھی لیں کہ غلبہ وجود منشا انصراف بنتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ ابھی اتنا غلبہ نہیں ہوا سلوکیوں کا کہ جو ہے وہ انہی کی طرف یہ اخبار کے انصراف چلا جائے. طالب علم جو ہے مثلا نجس سے پڑھ کے ہے اسی کو طالب علم کہتے ہیں فار ایگزامپل. اسی طرح سے وہ جو شکاری کتے جو ہے وہ وہیں کے ہی ہوا کرتے تھے اس دور میں، اس سے سلوکی کا لفظ استعمال کیا، ورنہ تو ہاں. تو انہوں نے دو جواب دیے ہیں. ایک یہ کہ غلبہ وجود جو ہے وہ انصراف کا منشا نہیں بن سکتا، انصراف بنتا ہے استعمال سے، غلبہ استعمال سے، غلبہ وجود سے نہیں بنتا. دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ غلبہ وجود بھی اتنا ہو کہ معتدن بہا ہو تو وہ حاوی ہو جائے، اتنا نہیں ہے. غلبہ وجود اتنا نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا جو لفظ ہے وہ پورے پلین پہ قبضہ کرنے کے لیے چارٹر کرنا پڑتا ہے، پلین فلوس. ہاں، یہ 8-10 لوگوں سے جو ہے پلین پہ قبضہ نہیں ہوتا. ورنہ یہ کہ آپ ہائی جیکر بن جائیں گے، ہائی جیکر بن جائیں تو 2 ہی آدمی کافی ہیں. ہائی جیکر نہیں بننا اور پورے پلین پہ آپ کو قبضہ کرنا ہے تو پلین چارٹر کر لو. چارٹر کرو گے پھر آپ چلاؤ اپنی جو بھی مرضی. ٹھیک ہے. ما انه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد اور ليس بكلب الصيد. کہہ رہے ہیں کہ قید ہے، دقت کرو، اصول پڑھو. تو اصول میں کیا ہے؟ مفہوم شرط جو ہے وہ
انتفاع شرط، انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، ورنہ قیود، احترازیت قیود اور جو ہے وہ مفہوم شرط، یہ سب جو ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ روایت میں کیا آیا؟ روایت میں آیا کہ ثمن الکلب الذی لا یصید اور لیس بکلب الصید، تو یہ جو قید امام نے کی یہ مہمل ہو جائے گی۔ لأن مرجع تقید، مرجع تقید کیا قید کیوں کر رہے ہیں امام؟ الی ارادت ما یصح عنہ سلب صفت الاصطیاد، یعنی امام قید کر رہے ہیں کہ تقید الی ارادت، ارادہ کر رہے ہیں ما یصح عنہ، یعنی صحیح ہو جس سے صفت استیاب کا سلب کرنا، جہاں شکار کو سلب کرنا صحیح ہو وہاں پہ اس کی ثمن صحت بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب مولا نے فرمایا ثمن الکلب الذی لا یصید اور لیس بکلب الصید صحتن، تو یہاں پہ مولا نے اس قید کو اضافہ کر کے ارادہ کیا اس کتے کے بارے میں جس سے شکار نہیں کھیلا جاتا، تو وہاں پہ جو سلب صفت اصطیاد ہے اس کا سلب کرنا جو ہے وہ صحیح ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، شیخ نے بولا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ جس طرح سے بھی کہیں، جو بھی آپ بات کریں، لیکن ادعا انصراف نہیں ہو سکتا۔ فَلَا مَجَالَ لِدَعْوَى الْانصِرَافِ بَلْ يُمْكِنَ أَن يُقَالَ يُمْكِنَ أن يَكُونَ مُرَادُ الْمُقْنَعَةِ وَالنِّهَايَةِ مِنَ السَّلُوكِ مُطْلَقَ الصُّيُوطِ عَلَى مَا شَاهَدَ بِهِ بَعْضُ الْفُحُولِ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ أَحْيَانًا وَيُؤَيِّدُ بِمَعْنِ الْمُنْتَهَى حَيْثُ إِنَّهُ بَعْدَ مَا حَكَى التَّخْصِيصَ بِالسَّلُوكِ یعنی شیخین قال وَأَنَا بِالسَّلُوكِ كَلْبَ الصَّيْدِ لِأَنَّ السَّلُوكَ قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ أَكْثَرُ كِلَابِهَا مُعَلَّمَةٌ فَنُسِبَ الْكَلْبُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْمُنْتَهَى يُحْتَمَلُ لِأَنْ يَكُونَ مَسْسُوقًا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوكية وأن المراد بالسلوك خصوص الصيود لا كل سلوكي لكن الوجه الأول أظهر۔ کہنے کہ جس طرح سے بھی آپ کہیں دعوی انصراف کی کوئی مجال نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف سے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سلوکی سے مراد شکاری کتا ہے۔ لکھے مطلب لکھے، شکاری کتا بریکٹ میں لکھیں الکلب الصائد، شکاری کتا الکلب الصائد۔ اچھا ایک تیر کا نشان لگائیں، تیر کا نشان لگائیں، ایرو، ہاں ایرو میں لکھیں انصراف، یعنی منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ سلوکی کی طرف۔ دکھائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ شکاری کتا ہے، شکاری کتا یہ منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ سلوکی کی طرف۔ تو شیخ نے کہا یہ انصراف صحیح نہیں ہے، لیکن الٹا اس کا الٹا کر لیں، سلوکی منصرف ہوتا ہو شکاری کتے کی طرف، یعنی سلوکی سے مراد جو ہے شکاری کتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو سکتا ہے۔ سلوکی شکاری کتے کی طرف دکھا دو، یہ جو ہے نا وہ اس میں کیمرے میں بھی دیکھ لیں، کیمرے کو بھی دکھاؤ، کیمرے کی آئی کو۔ ٹھیک ہے، تو شکاری کتا جو ہے وہ منصرف نہیں ہوتا سلوکی کی طرف،
لیکن سلوکی جو ہے وہ منصرف ہوتا ہے شکاری کتے کی طرف. بعد میں کہہ رہے ہیں وجہ والازر ہے، یعنی نہ وہ اس کی طرف منصرف ہوگا نہ وہ اس کی طرف. بس سلوکی سے مراد سلوکی ہے اور شکاری سے مراد جو ہے وہ شکاری ہے، کیونکہ سلوک میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کتے جو ہے تربیت سے رہ گئے ہوں اور آوارہ ہوں. یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے زیادہ تر کتے وہاں کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ کتے وہاں سے بغیر ٹریننگ کے آ گئے ہوں. وَكَيْفَ كَانَ فَلَا مَجَالَ لِدَعْوَى الْانْصِرَافِ بَلْ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مُرَادُ الْمُقْنَعَةِ وَالنِّهَايَةِ. جب مقنع اور نہایہ نے ایک سلوکی کہا کہ سلوکی کتے کا بیچنا جائز ہے، تو اس سے ان کی مراد مطلق سیود بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس پر بعض فول نے گواہی دی ہے. علامہ شاہد بھی بعض الفول من اطلاقی علیہ احیاناً، یعنی اطلاق کیا گیا ہے، بعض فول نے سلوکی کا اطلاق کیا کس کے اوپر؟ شکاری کو. اطلاق سیود علی السلوکی احیاناً وَيُؤَيِّدُ بِمَعْنِ الْمُنْتَهَى، جو منتہا سے بات آئی اسی کی تائید میں حیث انہو بعدما حقا تخصیص بالسلوک یعنی شیخین، یعنی انہوں نے سلوکی کی تخصیص نقل کی شیخین سے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا وَأَنَا بِالسَّلُوكِ كَلْبَ الصَّيْدِ. انہوں نے ارادہ کیا ہے، یہ انا لکھا ہمارے اس میں غلط لکھا، انا یعنی یہ قصد کیا سلوکی سے کلب صید کا. کیوں؟ اس لیے کہ سلوک قریۃ بالیمن، سلوک یمن کا ایک قریہ ہے. اکثر و کلابہ معلمہ، اس کے زیادہ تر جو کتے ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اب تو ختم ہو گئی، مطلب ابھی شاید ہوتے ہوں نہیں، ابھی کا نہیں پتہ، لیکن یہ کہ پہلے جو یمن کی تہذیب تھی اس میں ایسا تھا. وہ قدرتی طور پہ ہوتے تھے وہاں پہ یا باقاعدہ؟ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کرتے تھے، ٹرین کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ کپڑا ٹیکسٹائل جو ہے پاکستان کا اچھا ہوتا ہے، چاول جیسے پاکستان کا اچھا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے گاڑی جو ہے جاپان کی اچھی ہوتی ہے مثال کے طور پر، کیمرہ فلاں جگہ کا اچھا ہوتا ہے، اور برتن جو ہے وہ فرانس کے اچھے ہوتے ہیں، یا چائنا کے چینی کپ جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کی ہر چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو وہاں کی یہ اسپیشلٹی تھی کہ وہاں کے کتے ٹرینڈ آتے تھے. جیسے آج کل جرمنی کے، یا مطلب یہ جرمن کتا ہے، یہ جرمن، یا یہ جو وہ آئرلینڈ کا گھوڑا ہے، تو نسل ہی اس کی الگ ہے. وَأَنَا بِالسَّلُوكِ كَلْبَ الصَّيْدِ لِأَنَّ السَّلُوكَ قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ أَكْثَرُ كِلَابِهَا مُعَلَّمَةٌ فَنُسِبَ الْكَلْبُ إِلَيْهَا، پس کلب منسوب ہوا سلوک کی طرف. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْمُنْتَهَى، اگرچہ منتہا سے یحتمل لِأَنْ يَكُونَ مَسْوُوقًا لِإِخْرَاجِ غَيْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنَ الْكِلَابِ السَّلُوكِيَّةِ، یہ کا نام منتہا سے آپ نکال سکتے. جب منتہا نے یہ کہا کہ کلب سلوکی کا بیچنا جائز ہے، تو اس سے ان کی مراد جو ہے وہ شکاری کتے تھے. یہ بات آپ احتمال کی بنیاد پر لا سکتے ہیں. اور سلوکی سے مراد جو ہے وہ خصوص شکاری کتے ہیں، نہ کل سلوکی، نہ ہر وہ کتا جو سلوک سے آئے. لیکن پہلی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یعنی پہلی وجہ یہ ہوگی کہ شکاری کتا جو ہے وہ شکاری کتے سے شکاری کتا مراد ہے، اور سلوکی سے سلوکی مراد ہے. یعنی جو دعوی انصراف انہوں نے کیا دونوں طرف سے، دونوں دعوی انصراف جو ہے غلط ہے. دکھائیں یہی جو بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے دعوی انصراف پہلے کیا تھا کہ شکاری کتے سے مراد جو ہے سلوکی ہے، بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے سلوکی سے مراد جو ہے وہ شکاری کتا ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سلوکی سے مراد جو ہے وہ شکاری کتا ہو، اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. یعنی یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. سلوکی سے مراد جو ہے وہ شکاری کتا نہیں ہے، سلوکی سے مراد جو ہے وہ مطلق صید نہیں ہے، بلکہ خصوص وہ کتا ہے جو سلوک سے آیا ہو اور معلمہ ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. چلیں اس کی وضاحت کرتے بعد میں. فتدبر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.